نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اس کورس کا ایک حصہ مکمل کر چکے ہیں۔ آج سے ہم اس کورس کا دوسرا حصہ شروع کریں گے۔ اس حصے میں ہم فعل کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ فعل کے مطالعہ سے پہلے چند اصطلاحات ہیں جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ پہلی اصطلاح ہے وزن۔ کسی بھی لفظ پر موجود حرکات اس لفظ کا وزن کہلاتی ہیں، یعنی کسی بھی لفظ پر موجود زبر، زیر اور پیش اس لفظ کا وزن کہلاتی ہیں۔ اگلی اصطلاح ہے مادہ۔ کوئی بھی لفظ جن حروف سے مل کر بنتا ہے وہ اس کا مادہ کہلاتا ہے۔ کسی بھی لفظ کا مادہ 3 یا 3 سے زیادہ حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ 3 حروف سے کم مادے سے کوئی بھی اسم یا فعل نہیں بنتا۔ کسی بھی لفظ کے مادے کا پہلا حرف کلمہ فا کہلاتا ہے، دوسرا حرف کلمہ عین کہلاتا ہے اور تیسرا حرف کلمہ لام کہلاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں، فعل ہے ضربہ، اس کا مادہ ہوگا ضاد، را اور با، اور اس کا وزن ہے فعل، کیونکہ اس کے پہلے حرف پر زبر ہے جسے ہم کلمہ فا کہتے ہیں، دوسرا حرف جسے ہم کلمہ عین کہتے ہیں اس کے اوپر بھی زبر ہے، اور تیسرا حرف با ہے، اس کے اوپر بھی زبر ہے۔ ہم کہیں گے کہ اس کا وزن فعل ہے اور اس کا مادہ ہے ضاد، را اور با۔ اگلا فعل ہے حسیبہ، اس کا مادہ ہے حا، سین اور با۔ اس فعل کا کلمہ فا ہے حا اور کلمہ عین ہے سین اور کلمہ لام ہے با، اور اس کا وزن ہوگا فاعلہ، یعنی اس کے پہلے حرف پر زبر ہے، دوسرے حرف کے نیچے زیر ہے اور تیسرے حرف کے اوپر بھی زبر ہے۔ اگلا فعل ہے خلقہ، اس کا مادہ ہے خا، لام اور قاف، اور اس کا وزن ہوگا فعلہ۔ اس کے بعد اگلا فعل ہے خسیرہ، اس کا مادہ ہوگا خا، سین اور را، اور اس کا وزن ہوگا فعیلہ۔ اگلا فعل ہے کرومہ، اس کا مادہ ہوگا کاف، را اور میم، اور اس کا وزن ہے فعولہ۔ فاعل، کسی فقرہ میں کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے۔ مفعول، جس پر کام ہوا ہو وہ مفعول کہلاتا ہے۔ وہ لفظ جس میں کام کرنے کا مفہوم پایا جائے اور اس میں زمانے کا تعین بھی ہو وہ لفظ فعل کہلاتا ہے۔ ان فقرات پر غور کیجئے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس فقرہ میں اللہ فاعل ہے، جسے پیدا کیا ہے وہ انسان ہے، یہ مفعول ہے، اور فعل ہے پیدا کیا۔ اگلا فقرہ ہے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ اس فقرہ میں فاعل فرشتوں ہے، آدم مفعول ہے، اور سجدہ کیا اس فقرہ میں فعل ہے۔ لڑکے نے دودھ پیا، اس فقرہ میں لڑکے فاعل ہے، دودھ مفعول ہے، اور پیا اس فقرہ میں فعل ہے۔ چوتھا فقرہ ہے چور نے مسافر کو مارا۔ اس فقرہ میں چور فاعل ہے، مسافر مفعول ہے، اور مارا اس فقرہ میں فعل ہے۔ فعل کی 2 اقسام ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل ماضی وہ کام جو گزرے ہوئے وقت میں ہو فعل ماضی کہلاتا ہے۔ فعل ماضی کے اوزان ہیں فعل،
فعیلا، فعولا اور فعیلا۔ فعل مضارع وہ کام جو موجودہ اور آنے والے وقت میں ہو فعل مضارع کہلاتا ہے۔ فعل مضارع کے اوزان ہیں یفعل، یفعل، یفعل اور یفعل۔ فعل امر وہ فقرہ جس میں کسی کام کے کرنے کی درخواست کی جائے یا کسی کام کا حکم دیا جائے فعل امر کہلاتا ہے۔ فعل نہیں وہ فقرہ جس میں کسی کام سے منع کیا جائے یا کوئی کام نہ کرنے کی درخواست کی جائے فعل نہیں کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے مادہ، وزن، فاعل، مفعول، فعل اور فعل کی اقسام، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس نظم کے ساتھ آج کا سبق ختم کرتا ہوں۔ عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا۔ سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا۔ زندوں کا دستور تھا، مردوں کا منشور بنا دیا۔ علم کی کتاب تھی، لا علموں کو تھما دیا۔ تسخیر کائنات کا درس تھی، مردوں کا نصاب بنا دیا۔ مردہ قوم کو زندہ کرنے کی کتاب تھی، مردوں کو بخشوانے پر لگا دیا۔ ارے مسلمانوں تم نے یہ کیا کیا، ارے مسلمانوں تم نے یہ کیا کیا۔